کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. وہ بیت المقدس ہے جس کو یہودی گرانے کے در پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے بارے میں وہ ملک شام اور عراق ہے. یہ وہ فلسطین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جناب کریم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا تھا، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قوت الصخرہ ہے اس چٹان سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. پھر وہاں معراج گئے، پھر نماز جیسے عظیم برکت والا عبادت ملی اللہ کو نصیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف فلسطین کے، یروشلم کے، بیت المقدس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ کون سی برکتیں ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں تو اسی بیت المقدس کے اندر مدفون ہیں. جن کا رشتہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور تمام بہت سارے انبیاء علیہ السلام تھے، تاکہ اس بات کو بتلانا تھا کہ یہ لوگوں، اے دنیا والوں، قیامت تک جو دین چلے گا وہ جناب کریم حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا. نہ تو اب یہودی رہیں گے، نہ نصرانیوں کا دین چلے گا، نہ مجوسیوں کا دین چلے گا، نہ صابئیوں کا دین چلے گا. اگر دین چلے گا تو جناب کریم حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، کیونکہ سارے نبیوں کی امامت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں سے رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی. یہ وہ بیت المقدس ہے، یہ وہ یروشلم ہے جس سے رشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، حضرت یوشع ابن نون کا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، اور حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کا تھا. ہزاروں پیغمبر علیہ السلام کا اس کے رشتہ تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَبَارَكْنَاهُ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. سب سے زیادہ اگر انبیاء مدفون ہیں تو بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے سرزمین کے اندر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، آرام فرما ہیں. اور صرف بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 انبیاء علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ اتنی بدتمیز قوم رہی ہے، اتنی بدتمیز قوم رہی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجے، اور یہ قوم نبیوں کا صفایا کرتا. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان نبیوں نے لعنت اس وجہ سے فرمائی ان کے اوپر کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ لوگ کسی نبی کی بات نہیں مانتے تھے، کسی نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بنا دیا۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، نبی تھے، نبی ابن نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور جو نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل انہی سے جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سب کس سے ہیں؟ بنی اسماعیل سے۔ ہمارے نبی کس سے تھے؟ بنی اسماعیل تھے، اور وہ کس سے تھے؟ بنی اسحاق سے۔ اسی وجہ سے ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو اس زمانے میں اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی تھا، نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا نام تھا بنی اسرائیل۔ بنی کا معنی ہوتا لوگ، اولادیں، اور اسرائیل ان کا لقب تھا، سرنیم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے معنی ہیں عبداللہ، بندے کے، اور ایل کے معنی اللہ کے، یعنی اللہ کے بندے۔ بنی اسرائیل انہی سے منسوب ہے جو اس وقت ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ایک نبی گزرے جو ان کے نبی مانتے ہیں، وہ ہم سب کے نبی ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو آخری نبی ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جن پر نبوت کی مہر نبی لگ گئی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سب سے جو آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر نچھاور کر دی، اور ہم نے اسلام کو دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آخری دین، آخری مذہب دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ آخری مذہب کیا ہے بھائی؟ دین اسلام ہے۔ اب اگر سکہ چلے گا، اب چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، یہ سب کس دین کو مانیں گے؟ کس نبی کے کتاب کو مانیں گے؟ یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانیں گے اور ان کی کتاب کو مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہ کافر، وقت کے کافر ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے وہ ذاتی دشمنی رکھتے ہیں کہ مسلمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں، سید المرسلین، اتنا بڑا درجہ ان کو مل گیا۔ تبھی سے ان کو پہلے ہی سے جو کیا یہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں ہمیشہ سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور کچھ بڑے ہوئے تو راہب نے، جس کا نام جرجیس تھا، راہب بحیرہ، اصل نام اس کا کیا تھا؟ جرجیس تھا۔ جب وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے تو فوراً اس نے کتاب کی روشنی میں بتایا تھا کہ اس بندے کو، اس بچے کو واپس کر دینا، نہ یہودی اسے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ وہ ذاتی دشمنی مانتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر جو آخری نبی آئے گا وہ کس سے آئے گا؟ بنی اسماعیل سے آئے گا۔ آخری نبی بنی اسماعیل سے آئے گا، اور وہ اس طاقت میں ہے کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان یہودیوں نے مدینہ کے اندر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشان کیا۔ ایک ہوئی ابن اخطب ہے اور ایک کعب ابن اشرف ہے۔ جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھبکے سے بچایا اور بٹھایا، اور اوپر سے پہاڑ کی چٹان ڈھکیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وحی مبارک آ گئی، ان کی داؤں پہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے۔
اور خلافت راشدہ کے اندر سب سے زیادہ اگر مکاری کیے، عبداللہ ابن سبا کا نام تو جانتے تھے، وہ یہودی تھا۔ ان کا یہ مقصد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے مدینہ اور اس کے اطراف سے یہودی کے بڑے قبیلے 3 تھے، جن کو بنو قریظہ